حمد کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حمد کی فضیلت تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے جد یعنی کہ اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب، آیت الکرسی، آیت شہد اللہ، آیت اللہم مالک الملک بغیر حساب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ عرش سے چمٹ گئی۔ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر یعنی دنیا میں بھیج رہا ہے اور ان کے پاس بھیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم تو طہارت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے وہاں سے نکال کر خطیرۃ القدس میں رہائش دوں گا، اور میں ہر روز اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا، اور میں روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جن میں سے چھوٹی حاجت مغفرت ہوگی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے گا، اور میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے دشمنوں پر کامیابی دوں گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت سے اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورہ نہیں نازل کی، اور یہ ام الکتاب ہے۔ خصال میں امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئیں۔ کن مقامات پہ؟ کہ جس دن اس پر لعنت کی گئی، دوسرے جس دن اسے زمین پہ اتارا گیا، تیسرے جب رسولوں کے وقفے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ جب انہیں مبعوث برسالت کیا گیا۔ نمبر 4 جب ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز سورہ حمد ہے؟ تو شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، دیگر تمام سوروں کا جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے۔ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جز قرآن ہے۔ بسم اللہ زمانہ پیغمبر اسلام سے اب تک سوروں کی ابتدا میں موجود ہے۔ بحوالہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ علماء اہل سنت نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، 7 مثانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ حمد۔ اس نے عرض کیا، سورہ حمد میں تو 6 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ اس کا بھی حوالہ تفسیر نمونہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
53۔ قارآن سورہ حمد ایسی عظیم المرتبت، ایسی جلیل القدر سورہ ہے کہ جس کے بارے میں معصومین علیہم السلام نے بھی فرمایا کہ اس سورہ کو اگر انسان صدق دل سے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اگر پڑھتا ہے کسی مردے پر، تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ موت کے بعد ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی ہستی نہیں زندہ کر سکتی، لیکن اس سورہ میں وہ جلالت موجود ہے کہ اس سورہ کو اگر کوئی خشوع و خضوع، عقیدت کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اگر کسی مردہ جسم پہ پڑھ دے تو وہ جسم زندہ ہو اٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو پڑھ کے اگر کوئی پانی پہ چلے تو پانی میں راستہ بن جاتا ہے۔ یہ اتنی جلیل القدر سورہ ہے، اتنی عظیم سورہ ہے۔ اس کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو جیسا کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابن عباس سے کیا کہا تھا، یہ آپ سب نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، مجلسوں میں سنا بھی ہوگا کہ جب سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مولا نے جب شروعات کی ہے تو پوری رات ختم ہو گئی، پوری رات ختم ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ آخر میں ابن عباس نے کہا کہ اب تو صبح کی سفیدی بھی نمودار ہو گئی ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی تفسیر۔ تو مولائے کائنات نے کہا ابن عباس بس اتنا جان لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے، وہ بسم اللہ کے با میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اور اے ابن عباس یہ جان لو کہ وہ بائے بسم اللہ میں ہوں۔